السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی سٹوری جو ہے یہ مریم کی ہے۔ میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ میرا نام مریم ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب میری 2 بیٹیاں تھیں اور تیسرے بچے کی آمد تھی کہ اچانک جس فیکٹری میں اور میرے میاں کام کرتے تھے وہ بند ہو گئی۔ بے روزگاری نے ہمیں نقل مکانی پر مجبور کر دیا۔ ہم کراچی کے شہر میں رہتے تھے، مکان بھی بدلنا پڑا۔ میرے میاں کو صابن والی فیکٹری میں کام مل گیا۔ اب ہم بدین میں آ گئے تھے۔ شروع کے دنوں میں ہم میری خالہ کے گھر رہے جو رشتے میں لگتی تھیں۔ اس کے بعد ہم خالہ کے توسط سے مکان مل گیا جو کہ ایک آبادی سے ہٹ کر تھا اور 1 کمرے کا تھا، جس کا کچن باہر کی طرف تھا اور باہر چھوٹا سا صحن بھی تھا۔ صحن میں ایک غسل خانہ تھا جس کے آگے بوری کا پردہ تھا، دروازہ تک نہیں تھا، اور کچن باہر تھا، صرف ایک شیلف سی تھی اور لکڑی کا چھت تھا، دروازہ بھی نہیں تھا۔ گھر کے ارد گرد بڑی لیکن اینٹوں کی دیوار بنی ہوئی تھی اور بوسیدہ لکڑی کا دروازہ تھا۔ گھر کرائے پہ تھا لیکن ٹھیک تھا، تو ہم نے لے لیا اور زندگی چل پڑی۔ میرے میاں کی فیکٹری بھی زیادہ دور نہیں تھی، اس لیے ویگن کے کرائے کی بھی بچت ہو گئی تھی۔ کچھ دن تو بہت اچھے گزرے، لیکن ایک دن عجیب بات ہوئی۔ میں کچن میں دوپہر کا کھانا پکا رہی تھی کہ اچانک ایک موٹی تازی کالے رنگ کی بلی میرے صحن میں آ گئی جو مجھے گھور کر دیکھنے لگ گئی۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہوا۔ میں بھاگ کر کمرے میں چلی گئی اور اس وقت نکلی جب وہ باہر چلی گئی۔ اب تو اس گھر میں روز عجیب و غریب باتیں محسوس ہونے لگیں۔ اکثر کام کرتے ہوئے مجھے محسوس ہوتا جیسے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور جیسے ہی کوئی میرے ساتھ مدد بھی کروا رہا ہے۔ ایک دن اچانک میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ باہر سے ایک عجیب سے حلیے میں لمبی سی عورت اندر آ گئی، جبکہ دروازہ بند تھا۔ سفید رنگ کے برقعے میں وہ تھی اور بے نور سی آنکھیں۔ وہ مجھ سے بولی کہ تم کب آئی؟ جتنی جلدی ہو سکتا ہے چلی جاؤ۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ اندر کیسے آئی ہو؟ تم نکل جاؤ۔ وہ سر اٹھا کر بولی کہ نہیں جائے گی یہ، اور جلدی سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید دروازہ بیٹی نے کھولا ہوگا، لیکن دروازہ تو بند تھا اور وہ بھی اندر سے۔ یہ بات شام کو میرے گھر میاں آئے تو میں نے ان کو بتائی، تو انہوں نے کہا کہ میں ایسی حالت میں ہوں، شاید کوئی وہم ہوگا۔ اس رات ہمارا چھت ٹین کا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی کود رہا ہے۔ ساری رات چھت بجتا رہا اور ہم سمجھے کہ بلیاں ہوں گی۔ جیسے ہی اذان ہوئی اور چھت پر موجود شور ختم ہوا تو میری بڑی بیٹی، جس کی عمر ابھی 5 سال تھی، وہ روز مجھے بتاتی کہ امی مجھے ایک بچی نظر آتی ہے، اور وہ بھی خواب میں۔ وہ کہتی ہے کہ چلی جاؤ یہاں سے۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ گھر ٹھیک نہیں ہے، مگر کیا کرتی؟ غریبی اور مجبوری تھی، کدھر جاتے؟ گھر کا ملنا بھی آسان نہیں تھا، اوپر سے مہنگائی تھی۔ بس اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتی تھی۔ روز صبح اٹھ کر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی تھی، مگر پراسرار واقعوں کا سلسلہ جاری تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین تھا۔ ایک دن میری بڑی بیٹی کو الٹیاں شروع ہو گئیں اور بہت تیز بخار ہو گیا۔ رات کو جب میں سوئی تو مجھے میری امی ساس نظر آئیں جو کہ خواب میں آئی تھیں۔ وہ کہنے لگیں کہ مریم تیرے گھر میں کتنی بدبو ہے، اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے میاں کو کہا کہ کچھ بھی ہو اس گھر سے نکلو، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میاں بھی میرے پریشان تھے۔ ان کی کچھ جان پہچان والے لوگوں کو کہا تو ہمیں ایک مکان مل گیا، وہ بھی کرائے پر تھا۔ تھوڑا کرایہ زیادہ ضرور تھا، لیکن اس پراسرار مکان سے تو جان چھوٹ گئی اور ہم وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ کچھ ماہ بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اور ایک دن میرے میاں نے عجیب بات سنائی کہ جب ہم نے مکان چھوڑا تو کسی اور نے کرائے پر لے لیا۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعے رونما ہوئے اور وہ بھی وہاں سے چلے گئے۔ اب تو یہ بات پھیل گئی تھی کہ وہ گھر ٹھیک نہیں اور اس میں کچھ ہے جو کسی کو وہاں رہنے نہیں دیتی۔ وہ کیا تھا یہ آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا۔ میرا نام جینی ہے اور یہ کہانی دوسری جنگ عظیم کے دور کی ہے۔ جب میں بچی تھی، میری عمر بمشکل 7 سال کی ہوگی۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، جنگ کی وجہ سے سب بند پڑا تھا۔ انہی دنوں ہم اپنی نانی کے گھر شفٹ ہو گئے جو کہ گاؤں تھا، کیونکہ جنگ کی وجہ سے کافی شہر خالی کرا لیے گئے تھے۔
نانی کا گھر جس گاؤں میں تھا وہ بہت کم آبادی پر ڈپینڈ کرتا تھا۔ اس کی پچھلی طرف ایک پارک بھی تھا جو اکثر خالی رہتا تھا۔ اس پارک میں ایک ٹری ہاؤس بھی تھا جو مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا، لیکن آبادی کم تھی تو اس لیے فیملی بھی زیادہ نہیں تھی، بچے نہ ہونے کے برابر تھے۔ میں اکثر اپنی نانی کے ہاں وہاں جانے کو کہتی تھی، ماں ہمیشہ مجھے ٹال دیتی تھی۔ آخر ایک دن ماں کام میں مصروف تھی اور نانی لیٹی تھی۔ میں اکلوتی ہی تھی تو میں اکیلی ہی پارک میں نکل گئی۔ وہ زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ وہاں گئی تو پارک خالی پڑا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں سیدھا ٹری ہاؤس کے اوپر چڑھ گئی۔ ٹری ہاؤس بہت ہی پرانا تھا، اندر جالے لگے ہوئے تھے۔ میں وہاں بیٹھ کر پورے علاقے کا نظارہ کرنے لگ گئی تو اچانک میری ایک ہم عمر بچہ سیدھا ٹری ہاؤس میں آ گیا۔ گندے بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے آتے ہی بولا کہ تم یہاں کون ہو اور کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے یہی سوال کیا تو اس نے اپنا نام ٹام بتایا۔ اس کے بعد ہم دونوں بہت کھیلے۔ میں اکیلی تھی، میں نے بھی شکر ادا کیا۔ کھیلتے کھیلتے ہمیں وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور میری ماں نے دور سے آواز دی۔ میں نے اسے ہائے کہا اور گھر آ گئی۔ ماں نے ڈانٹا بھی کہ میں اکیلی کیوں گئی تھی۔ خیر صبح پھر میں نے ماں سے پوچھا اور دوبارہ چل دی۔ ابھی پارک خالی ہی تھا، لیکن اچانک ٹام نے مجھے درخت والے گھر کے اندر سے آواز دی اور میں بہت خوش ہوئی اور بھاگ کر چلی گئی۔ ہم بہت کھیلے اور پھر میری ماں نے کچھ دیر بعد آواز دی۔ اب کی بار ٹام نے کہا کہ میں روز ہی پارک میں آیا کروں گا اور میں نے حامی بھر لی۔ اب میرا روز کا معمول بن گیا۔ میں اور ٹام بہت کھیلتے تھے۔ ایک دن میں نے اس سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا کہ پچھلی سڑک پر اس کا گھر ہے۔ میں نے کہا کہ وہ میرے گھر آئے تو اس نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا کہ میں اس کے گھر آؤں تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ خیر روز روز کھیلتے کھیلتے ایک بار بھاگتے ہوئے ہم پچھلی گلی میں نکل گئے تو ٹام مجھے اپنے گھر دکھانے لگا جو بالکل سڑک کے کنارے تھا اور اکیلا تھا۔ بہت دیر ہو گئی تھی تو ٹام نے خود کہا کہ وہ اب اپنے گھر جا رہا ہے اور وہ چلا گیا۔ میں بھی واپس آ گئی۔ میری ماں نے پوچھا آج میں کیوں دیر سے واپس آئی ہوں تو میں نے کہا کہ ٹام کے گھر کی طرف نکل گئی تھی۔ میں اکثر ماں کو ٹام کا بتاتی تھی کہ وہ میرا اچھا دوست بن گیا ہے۔ ماں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، وہ میرا اکیلا پن سمجھتی تھی۔ خیر 3 دن مجھے بخار رہا اور میں کھیلنے نہ جا سکی۔ پھر 2 دن بہت بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں باہر نہ نکل سکی۔ 1 ہفتے بعد پارک گئی تو وہاں اور بچے بھی تھے۔ میں نے دیکھا لیکن ٹام نظر نہ آیا۔ وہ بچے بھی نیو اس گاؤں میں ہی آئے تھے۔ میں کافی بار پارک گئی لیکن مجھے ٹام نظر نہ آیا۔ آخر ایک بار میں خود اس کے گھر والی گلی میں چلی گئی تاکہ اس کو بلا لاؤں، لیکن جب وہاں گئی تو گھر کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ تالا بھی لگتا تھا کہ بہت عرصہ ہو چکا ہے کیونکہ مکڑیوں نے جالا بنا رکھا تھا۔ گھر کے اوپر والی سٹوری پر کالے کالے سے نشان تھے جیسے کہ جلنے کے ہوں۔ خیر میں اپنے گھر واپس آ گئی اور ماں کو بتایا کہ ٹام نہیں آتا۔ اب ماں نے کہا کہ جنگ کا زمانہ ہے، کہیں اور چلے گئے ہوں گے۔ خیر کافی دنوں بعد میں اور ماں گاؤں کے بازار میں نکلے جو مہینے میں 1 بار لگتا تھا۔ پھر راستے میں ٹام کا بھی گھر آیا۔ میں نے ماں کو دکھایا۔ واپسی پر اسی راستے سے آتے ہوئے ہمارے ساتھ ایک اور گاؤں کی عورت بھی تھی۔ جب ٹام کا گھر آیا تو پھر میں نے ماں سے ذکر کیا اور باتیں بھی کی۔ وہ بہت اچھا ہے، مجھے اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ تو اس عورت نے میری طرف غور سے دیکھا اور پوچھا تو میری ماں نے سب بتا دیا۔ عورت نے دوبارہ پوچھا۔ میری ماں نے کہا کہ وہ کیا اس گاؤں میں نئے تھے؟ تو میری ماں نے کہا کہ ہاں، کہ میری نانی کو بھی ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے۔ جب بات اس عورت نے بتائی وہ بہت ہی حیران کر دینے والی تھی۔ اس نے بتایا کہ آج سے 30 برس پہلے اس گھر میں جو ٹام کا گھر تھا ایک فیملی رہتی تھی۔ ان کا ایک ملازم تھا، بچہ کسی یتیم خانے سے لائے تھے، دونوں اکیلے تھے۔ ایک دن اچانک اوپر والے حصے میں آگ لگی اور بچہ جس کا کمرہ اوپر تھا وہ جل کر مر گیا۔ اس کا نام ٹام تھا۔ اس کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے۔ تب سے یہ گھر بند پڑا ہے۔ ہاں البتہ کچھ لوگ ایک بچے کو اکثر پارک میں دیکھتے ہیں۔ یہ بھی وجہ ہے کہ پارک ویران رہتا ہے اور لوگ نہیں جاتے۔ اس کے بعد وہ عورت وہاں سے تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ میں اور میری ماں جس حالت میں کھڑے تھے میں بیان نہیں کر سکتی ہوں۔ کچھ ہی دن کے بعد ہم وہاں سے شفٹ ہو گئے کیونکہ وہ ایریا بھی جنگ کی وجہ سے خالی کروا لیا گیا تھا۔
اس بات کو بہت عرصہ ہو گیا ہے لیکن میں ابھی تک نہیں بھولی، اور بہت ہی حیران ہوتی ہوں یہ سوچ کر کہ اگر ٹام مر گیا تھا تو پھر وہ کون تھا؟ میں آپ کو شجاع الدین کی سٹوری جو کہ راولپنڈی میں رہتے ہیں انہی کی زبانی سنانے لگی ہوں۔ موسم سرما شروع ہو چکا تھا۔ ہم 3 بھائی، 2 بہنیں اور والدین گاؤں میں دادا کے پرانے حویلی میں رہتے تھے۔ یہ حویلی نما بلکہ ایک قلعہ تھا، 2 کمرے اور درمیان میں راہداری۔ زیر زمینی ان تمام کمروں کے نیچے کا مکمل تھا اور آگے برانڈا تھا۔ سامنے ایک باغ تھا جو کہ ایک پورا باغ تھا اور اس میں طرح طرح کے پرندے، بطخیں اور مرغیاں تھیں۔ ہم 3 بہن بھائی ایک کمرے میں ہی سوتے تھے۔ میں روٹین کے مطابق سونے کی کوشش میں تھا کہ اس رات نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بہت کوشش کی لیکن نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آدھی رات کے بعد مجھے کچھ دھیمے سے آواز آئی، جیسے کسی سے کوئی مخاطب ہو، اور سب اسی رات سے شروع ہوا۔ میں نے خوف کی وجہ سے اپنے بھائی کو جگایا، وہ دونوں جاگ گئے اور ہم تینوں کمرے کے دروازے تک آئے، کیونکہ دروازہ آدھے سے اوپر شیشے کا تھا۔ باہر سب صاف دکھتا تھا تو دالان سے جاتے ہوئے 4 بندے دکھے جو سروں کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ بھائی سے صبر نہ ہوا اور چور چور کی آواز لگا دی۔ ان میں سے ایک نے پیچھے دیکھا، آنکھیں نہ تھیں بلکہ موتی چمک رہے تھے۔ مجھے ایک دم سے بس اندھیرا ہی دکھائی دینے لگا، اور جب صبح ہوش آیا تو امی سے کچھ کہہ کر وہ باہر چلے گئے۔ گھنٹوں بعد والد صاحب ایک عامل کے ساتھ آئے۔ وہ عامل کچھ دیر آنکھیں بند کیے، پھر تہہ خانے کی جانب بڑھا اور تہہ خانے کے درمیان میں کچھ ضروری سامان جو وہ ساتھ لایا تھا بچھا کر بیٹھ گیا، اور ہم یہ تماشا دور کھڑے دیکھ رہے تھے۔ عامل آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا۔ کچھ دیر میں اسے دورہ پڑا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ بڑی مشکل سے ہم اسے ہوش میں لائے لیکن وہ چل نہیں سکتے تھے۔ ہمارے ابو اب مشکل سے باہر اسے لے کے آئے۔ کچھ طبیعت سنبھلی تو بابا نے یہ گھر جلد فروخت کرنے کے لیے کہا اور یہاں سے جانے کو بھی بولا۔ عامل صاحب کی کچھ طبیعت سنبھلی تو فوراً یہ مکان فروخت کرنے کو کہہ کر وہ چلتے بنے۔ گاؤں میں مکان فروخت کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، یہاں سب کے اپنے مکان ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ابو نے فوراً فیصلہ کیا کہ نانا جان کے ہاں چلے جاتے ہیں، کیونکہ نانا جان 2 گلی چھوڑ کر ہی تھے، اور ہم سب وہاں شفٹ ہو گئے۔ پر گھر خالی کرنا ہم پہ عذاب بن گیا، ہم سے بہت کچھ چھن گیا۔ پھر کچھ دن خیر سے گزرے۔ میرا دل بے چین تھا کہ کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ نانا جان زمینوں کو پانی لگانے گئے تھے، اور جب کافی دیر نہ آئے تو ہم ڈھونڈنے نکل پڑے اور ان زمینوں پر مردہ پایا۔ ان کی موت کا سبب بھی پتہ نہ چل سکا۔ ابھی ہم نانا جان کے موت کے صدمے سے ہی نہ نکل پائے تھے کہ میرا بھائی چھوٹا لاپتہ ہو گیا، اور اسے ڈھونڈنے ہم نکل پڑے۔ عصر کے وقت بھائی کی لاش کنویں سے ملی۔ ہم سب پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ بھائی کو ابھی دفن ہی کیا تھا کہ ہمارے والد صاحب کھوئے کھوئے سے رہنے لگے اور بہت شکستہ ہو گئے تھے، اور اب بہنوں کو ساتھ عجیب ہونے لگا۔ وہ رات کو چیختے چلاتے ہوئے دوڑ کر باہر آتی۔ والد صاحب بھانپ گئے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ ساتھ والے گاؤں جہاں ایک پہنچے ہوئے پیر صاحب تھے وہاں پر چلے گئے اور انہیں ساری داستان سنائی۔ پیر صاحب ہمارے گھر آئے اور تہہ خانے میں جا پہنچے۔ آنکھیں بند کر کے کچھ دم درود کیا اور ان پہ حاضری آئی۔ پیر صاحب کہنے لگے، بلکہ وہ بڑبڑانے لگے اور خاموش ہو جاتے۔ پیر صاحب کی آنکھیں کھلیں تو مجھے تکتے رہے اور میرے ابو کو باہر لے کر چلے گئے۔ ہمیں کچھ معلوم نہ ہو سکا، پر ہمارے ابو نے ہمیں فوراً واپس گھر پہ شفٹ کیا، جیسے پیر صاحب نے سمجھایا تھا، اور میرے ساتھ ان کا رویہ بالکل اجنبیوں سا ہو گیا۔ مجھے نظر انداز کرتے، لیکن اب سب کچھ نارمل ہو گیا تھا۔ مہینے گزر گئے، سب نارمل رہا۔ ایک رات میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ مجھے کسی نے جھنجھوڑا۔ میں نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ میری تو سانس ہی گلے میں اٹک گئی۔ میرے سامنے ایک نہایت خوبصورت لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ کیونکہ میں گزرے واقعات سے کافی خوفزدہ تھا تو ساری قوت جمع کر کے میں پھر بھی چیخ نہ سکا، اور وہ مجھے اپنے سحر میں لے جا چکی تھی۔ میری پلکیں تک بھی نہیں جھپک رہی تھی اور میں آنکھیں پھاڑے بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، مجھے ساتھ چلنے کا اشارہ کر کے چلتی بنی، اور میں نہ چاہ کر بھی ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے تہہ خانے میں لے گئی۔ سیڑھی سے اترتے تہہ خانہ روشن ہو گیا۔ مجھے کوئی ہوش نہ تھا، بس میں دیکھے جا رہا تھا، اور زینوں سے اترتے تو یہاں دنیا ہی الگ آباد تھی۔
ہمارا تہہ خانہ اتنا بڑا تھا اور اتنا خوبصورت کہ جنت ہو، اور فاصلے فاصلے پر خوبصورت لڑکیاں اور جوان لڑکے مجھے ہی دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، اور یہاں کا نظارہ آنکھوں کو خیرہ کرتے ہوئے تھا۔ وہ سب باہر جانے لگے۔ سیڑھیوں پر پہنچ کر وہ بلی کی صورت اختیار کر گئے اور کھڑے انداز میں باہر نکل گئے۔ حیرت کے مارے میں گم کھڑا تھا۔ پھر وہ مجھے واپس میرے کمرے تک پہنچا کر تاکید کر گئی کہ کسی سے بھول کر بھی ذکر نہ کرے۔ یہ اس کی سحر تھی کہ میں چپ چاپ گہری نیند سو گیا۔ چند راتوں کے بعد وہ مجھے لے گئی اور میرا ہاتھ پکڑے رکھی تھی۔ اس بار ہم ایک دریا کے کنارے تھے اور کچھ دور آبشار اور سبزہ زار تھے۔ کافی دیر گھومنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ پچھلی بار وہ لوگ کون تھے، تو وہ بولی کہ وہ سب میرے قبیلے کے لوگ تھے اور ہم جنات میں سے ہیں۔ مجھے کوئی وہم نہیں تھا، میں اسی کے سحر میں تھا، اور وہ مجھے پھر اپنے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی اور میں پھر گہری نیند سو گیا۔ صبح مشکل سے دیر سے اٹھا اور میرے سر میں شدید درد تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سر درد جاتا رہا۔ چند راتوں کے وقفے سے وہ پھر آئی اور میں جاگا ہوا تھا۔ اس کا بے صبری سے انتظار بھی کر رہا تھا کیونکہ مجھے مزہ آنے لگا تھا یہ سب نظارے دیکھ کے۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور میں نے تھام لیا۔ پھر میں اس کے ساتھ چلتا بنا اور وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ مجھے ایک وسیع اور صحرا میں لے گئی۔ دور سے درخت ایسے نظر آ رہے تھے جیسے سخت گرمی میں پیاسے کو پانی نظر آ جائے۔ ہم اس طرف چل پڑے، وہاں پہنچے اور اس باغ میں داخل ہو گئے۔ یہ بالکل جنت کا ٹکڑا تھا۔ باغ کے گرد ندی بہتے ہوئے درمیان میں تالاب میں گر رہی تھی اور تالاب میں رنگ برنگے مچھلیاں تھیں۔ تالاب کے ارد گرد ایک رنگ برنگ پھول تھے۔ وہ مختلف اقسام کے پرندے ہر طرف اڑ رہے تھے۔ یہاں ہم کرسیوں پر بیٹھ گئے اور پھر میں خاموشی کو توڑ کر اس سے گزرے حادثات یعنی کہ نانا جان اور بھائی اور عامل کے بارے میں پوچھنے لگا۔ تو وہ بولی کہ عامل نے میرے بھائیوں کو نقصان پہنچایا تو اسے ہم نے سزا دی، اور تیرے والد کو تیری خاطر کچھ نہ کہا۔ نانا جان اور بھائی کو تیرے یہاں سے جانے کی خاطر مار دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ بولی کہ جب تم پیدا ہوئے تو میں بھی اسی وقت پیدا ہوئی تھی۔ تیری ماں تجھے دودھ نہیں پلا سکتی تھی کیونکہ وہ بیمار تھی، تو میری امی تجھے ہر رات دودھ پلاتی، اور جب تک تم 3 سال کے ہو گئے تھے تب میں سمجھا کہ والد صاحب کیوں مجھے پیر صاحب کے بعد نظر انداز کرنے لگے تھے۔ عمر یوں ہی گزرنے گئی اور میں الگ دنیاؤں کی سیر کرتا رہا۔ جب 23 سال کا ہوا تو والدین نے میری شادی کا سوچنا شروع کیا۔ چند مہینوں کے بعد لڑکی دیکھنے جانا چاہتے تھے کہ ایک رات بابا کی موت واقع ہو گئی۔ ان کی موت بالکل ایکسیڈنٹل تھی۔ امی ہماری بیمار رہتی تھیں، مہینے بعد وہ بھی چل بسیں۔ بابا جان کا صدمہ کم نہ تھا، ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا اور میں چکنا چور ہو گیا۔ پھر وہ دوبارہ نظر نہ آئی۔ دن سے مہینے سال گزر گئے۔ 4 سال بعد عزیز اور دوستوں کے کہنے پر ایک یتیم خانے کی لڑکی کو میں نے رشتہ بھیجا اور وہ لوگ مان گئے۔ منگنی کی رات یعنی صبح منگنی تھی۔ چائے بناتے وہ پرسرار طور پر جل گئی اور موت اس کی ہو گئی۔ اگلی رات وہ پھر ملنے آئی۔ وہ بہت غصے میں تھی اور بولی تیری شادی نہیں ہونے دوں گی اور دوبارہ شادی کا سوچنا بھی مت۔ میں کچھ پوچھ بھی نہ سکا اور وہ غائب ہو گئی۔ ہمارے رشتہ داروں نے میری شادی کا بہت اصرار کیا اور وجہ پوچھتے پوچھتے میری عمر 40 سال ہو گئی۔ ماموں کے بیٹے کا بہت اصرار پر میں نے یہ راز فاش کر دیا اور اس کی بہت کڑی سزا مجھے ملی۔ یہ ایک سچی کہانی تھی۔ یہ داستان میں نے ان کے ماموں کے بیٹے سے سنی اور وہ شخص اگلے ہی دن تہہ خانے میں فالج زدہ پایا۔ وہ موت اور زندگی کے بیچ جھول رہے ہیں، نہ چلنے کے قابل ہیں نہ اور بول سکتے ہیں۔ 20 سال سے اس عذاب میں ہیں اور جنات کی بھی یہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور وہاں یہ شخص حویلی کے ایک کونے میں پڑا رہتا ہے۔ عزیز و اقارب روزانہ دیکھ بھال کر کے چلے جاتے ہیں۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔